و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ یہ 5ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ 5ویں پارے کا چوتھا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں اللہ رب العزت نے طہارت کے بارے میں چند چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا قریب نہ جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم سکارى، وانتم واو جہاں پر حالت بیان کرنے کے لیے ہے، اس کو واو حالیہ کہتے ہیں، حالت بیان کرنے کے لیے، اور حال یہ ہو کہ تم سکارى حالت نشہ میں ہو، یعنی جب تم نے شراب پی ہو اور تم پر نشے کی کیفیت طاری ہو تو تم اس وقت نماز کے قریب بھی نہ جایا کرو۔ حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو کچھ تم کہتے ہو، ولا جنبا، یہ بھی حال ہے، یعنی اور نہ ہی قریب جاؤ نماز کے جنبی حالت میں، جب تم حالت جنابت میں ہو، الا مگر عابری سبیل، عابری مطلب یہ ہے کہ عبور کرنے والے ہو، گزرنے والے ہو، سبیل راستہ، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ یہ جو آیہ کریمہ ہے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور نہ ہی جنبی حالت میں، مگر یہ کہ تم راستہ طے کرنے والے ہو۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، تو یہاں صلاۃ سے مراد مواضع الصلاۃ ہیں، یعنی جب تم حالت نشہ میں ہو تو مواضع الصلاۃ یعنی مسجدوں کے قریب نہ جایا کرو، الا عابری سبیل، یعنی جو دوسری بات فرمائی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مگر یہ کہ تمہارا راستہ ایسا ہو جو مسجد سے ہو کے گزرتا ہو، تب تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ ولا جنبا الا عابری سبیل، یعنی تو ایک قول کے مطابق وہاں پر الصلاۃ سے مراد مواضع الصلاۃ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ سے مراد نماز ہی ہے، یعنی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جو آگے فرمایا ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، تو یہاں پر ایک استثناء کر دیا ہے کہ اگر ایک مسافر جو ہے وہ غسل نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے،
اور اس کا تفصیل اس کی بعد میں آ رہی ہے، یعنی آیہ کریمہ کا باہمی ربط تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اب یہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ سے مراد مواضع الصلاۃ ہے۔ یہ قول اس لیے راجح نہیں معلوم ہوتا کہ اس آیہ کریمہ کا جو سبب نزول ہے وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ 3 مرحلوں میں حرام ہوئی ہے۔ پہلا مرحلہ یہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ تو یہ دین کا مزاج ہے۔ یہ دیکھیں ویسے تو فائدہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اگر ایک بندہ حرام کھاتا ہے تو اس کا بھی کوئی فائدہ ہے تو وہ کھاتا ہے نا، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے۔ تو جس چیز کا نقصان زیادہ ہو شریعت میں وہ جائز نہیں ہوتی۔ تو اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ شراب جو ہے یہ اسلامی شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری آیت یہ نازل ہوئی، اور تیسری آیت وہ نازل ہوئی فعال انتم منتہون، جو 7ویں پارے میں آتی ہے کہ یہ جو ہے رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور جوا جو ہیں یہ شیطانی کام ہے۔ تو یہ دوسرا حکم تھا۔ اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیں جب تک شراب حرام نہیں ہے، کوئی بندہ بھی اس کا اگر استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وہ باعث مذمت نہیں ہے۔ یعنی مثلا متع کی مثال دیتا ہوں، منکرین حدیث اس پہ بہت زور دیتے ہیں کہ جناب دیکھو حدیث میں تو روایت میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ فلاں نے متع کیا، فلاں نے متع کیا۔ بھی جب حرام نہیں تھا، اگر بالفرض ثابت ہو بھی گیا کسی کے بارے میں تو وہ کیسے باعث مذمت بن گیا؟ باعث مذمت تو تب بنے گا جب حرام ہو اور پھر تم یہ کہو کہ جی اس نے اس کا ارتکاب کیا تھا۔ اسی طریقے سے شراب ہے۔ اور میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ قابل احترام ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فلاں صحابی نے شراب پی اور کوئی بندہ جو ہے وہ لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جائے، تو ہمارے نزدیک کسی بھی صحابی کے بارے میں اگر کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی عزت کے مطابق نہیں ہے تو ہم اسے حرام سمجھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بھائی ہیں، حق کا معیار ہیں، اور ہمارے نزدیک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بہت قابل احترام ہیں۔ یعنی اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دعوت تھی، اس میں ظاہر ہے صحابہ کرام گئے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے وہاں پر کیونکہ شراب حرام نہیں تھی اور معاشرے میں شراب کو کوئی ایسی قباحت سے بھی نہیں دیکھا جاتا تھا، تو انہوں نے شراب پی لی، جہاں پر وہ لوگ تھے اکثر نے پی لی، جو آپ یوں کہہ لیں۔ تو بعد میں جب جماعت کرائی گئی تو سورہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھی، تو اس میں لا چھوڑتے گئے، جس صاحب نے بھی جماعت کرائی لا چھوڑتے گئے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جماعت کس نے کرائی تھی؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس نے بھی کرائی تھی کوئی اس کے لیے وہ باعث مذمت نہیں ہے، کیونکہ شراب حرام نہیں تھی۔ ہمارے نزدیک ہر صحابی قابل احترام ہے، لیکن یہاں تک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ قول ہے کہ آپ نے جماعت کرائی تھی، بالکل میں مانتا ہوں، یہ روایت تفسیروں میں ہے۔ اہل سنت کو بات کی تہ تک جانا چاہیے، یہ روایت تفسیروں میں ہے، حدیث کی کتابوں میں بھی ہے۔
لیکن اس روایت کا ایک راوی ہے عطا بن صائب۔ عطا بن صائب کے بارے میں کسی نے اس کے تقوی کے خلاف بات نہیں کی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برکت کی دعا دی تھی۔ تابعی ہیں عطا بن صائب، لیکن ان کی زندگی کے دو دور ہیں۔ زندگی کے پہلے دور میں ان کا حافظہ بہت قوی تھا، ان کی روایات بالکل قابل قبول ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے دور میں ان کا حافظہ خلط ملط ہو گیا تھا، ان کی یادداشت متاثر ہو گئی تھی۔ آپ رجال کی کتابیں اٹھائیں، محدثین اور جرح و تعدیل کے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی پہلے دور کی روایات قابل قبول ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے دور کی روایات قابل قبول نہیں ہیں۔ لیسا بشین، وہ کچھ نہیں ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت اس پائے کی ہے کہ اسے مانا جائے، کیونکہ اس کا ایک راوی مجروح ہے اور وہ عطا بن صائب ہے۔ اور اس جرح کی وجہ سے وہ روایت پایہ تحقیق کو نہیں پہنچتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت تھے، اور وہ تو سرکار کے ساتھ رہتے تھے، تو میرا نہیں خیال کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس چیز کی نسبت درست ہو۔ اس لیے یہ روایت راوی کی وجہ سے مجروح ہے، لیکن جس نے بھی جماعت کرائی تھی اس کے لیے بھی باعث طعن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں اس بات کو اس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب ذرا آپ آ جائیں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جانا اس حالت میں جب تم حالت نشہ میں ہو۔ تو یعنی یہاں پر صلاۃ کو مواضع اس صلاۃ کے معنی میں کرنا اس لیے درست معلوم نہیں ہوتا کہ سبب نزول اس کا انکار کرتا ہے۔ سبب نزول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہاں صلاۃ سے مراد صلاۃ ہی ہے، مواضع اس صلاۃ نہیں ہے۔ راجح قول یہ معلوم نہیں ہوتا۔ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو جو تم کہتے ہو۔ یعنی اس سے دیکھیں نا، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کا ترجمہ جانتے ہیں، حتی تعلموا ما تقولون، کہ تم اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم جانو کہ تم کیا کہتے ہو۔ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے نماز کے ترجمے کو، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہاں پر ہے سکارا، حالت نشہ کی وجہ سے تم اپنے کہے کو نہ جان سکو۔ حالت نشہ کی وجہ سے تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آگے فرمایا ولا جنوبن، اور نہ جنبی حالت میں مسجد کے قریب جایا کرو۔ نہ جنبی حالت میں، ایک قول یہ ہے کہ نماز کے قریب جایا کرو، یا دوسرا قول یہ ہے کہ جائے مسجد، جائے نماز یعنی مسجد، نہ جنبی حالت میں مسجد کے قریب جاؤ نہ نماز کے قریب جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جنبی ایک بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا مادہ شہویہ شہوت کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کو پیشاب کے بعد مادہ منویہ کے قطرے آتے ہیں تو وہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، اس کے لیے شہوت شرط ہے۔ یعنی جب کسی مادہ منویہ شہوت کے ساتھ الگ ہو تو اس بندے پہ غسل واجب ہوتا ہے، اس بندے کو جنبی کہا جاتا ہے۔ تو ولا جنوبن، اور جنبی حالت میں بھی ایک قول کے مطابق نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آگے فرمایا الا عابر السبیل، مگر یہ کہ تم مسافر ہو، تمہیں پانی نہیں ملا، تو پھر تم تیمم کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر ولا جنوبن سے مراد ہے کہ تم حالت جنابت میں مسجدوں کے قریب نہ جاؤ،
مگر یہ کہ تمہارا راستہ مسجد سے گزرتا ہو۔ مثلا ایک بندہ اعتکاف بیٹھا ہے، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے، اللہ ان کی قبروں کو انوار و تجلیات سے معمور فرمائے، وہ دعوت کو ترجیح دیتے تھے۔ یعنی یہ جتنے لوگ زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں نا دین کے نام پر، ایکچولی وہ اس کا نتیجہ بے عملی نکلتا ہے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے اس اسلوب سے بات کرتے تھے کہ لوگ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ایک مرتبہ کہ میرا ایک دوست ہے، اب بھی ہے، شمس آباد میں رہتا ہے۔ زمانہ طالب علمی کی بات ہے، میں جب پڑھتا تھا، عید کا دن تھا، تو گاؤں میں ہم تھے، تو میں بھی وہاں کھڑا ہوا، مجھے مل گیا، مجھے کہتا ہے یہ عید کی نماز کی کیا حیثیت ہے؟ میں نے اسے کہا واجب ہے۔ یعنی اگرچہ سنت مؤکدہ اور وجوب میں بھی اختلاف ہے، لیکن میں نے کہا کہ واجب ہے۔ مجھے کہتا ہے یار یہ واجب شاجب تو مجھے نہیں پتہ، مجھے بتا کہ نماز زیادہ ضروری ہے یا عید کی نماز زیادہ ضروری ہے؟ تو میں نے کہا ظاہر ہے ابھی نماز فرض ہے، وہ زیادہ ضروری ہے۔ تو مجھے کہتا ہے یار پھر نماز کبھی نہیں پڑھی تو عید کیا پڑھنی ہے؟ تو آگے جا کے بندوں سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عید کوئی ضروری نہیں ہے۔ چند سال پہلے میں نے اس سے پوچھا تو نے یہ کہا تھا، اس نے کہا اس کے بعد میں نے آج تک کبھی عید نہیں پڑھی، اب مجھے بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے علماء جو تھے وہ اس طریقے میں کہا حقہ حرام ہے، وہ کہتے تھے حقہ حرام ہے، تاش حرام ہے، لیکن اگر آپ طے میں جائیں گے تو ہم اس کو حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کا ایک اپنا مائنڈ تھا۔ اچھا وہ پرانے بزرگ یہ کہتے تھے کہ اگر کسی بندے کو فرض کرے وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، اب اس نے نکل کے غسل کرنے کے لیے جانا ہے، کیسے جائے گا؟ وہ کہتے تھے جی اتنا لمبا کپڑا منگائے کہ وہ کپڑا وہاں بچائے اور کپڑے کے اوپر سے چلتا ہوا مسجد سے نکلے۔ تو اصولی طور پہ کپڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الا عابری سبیل کا یہی مطلب ہے کہ ایک بندہ اگر اس پر وہ جنبی ہو گیا اور راستہ مسجد سے گزر کے جانے کا ہے، تو دیکھیں فرض کریں کہ ایک بندہ اگر جنبی ہے تو یہاں پر جنابت لگی ہوئی ہے، وہ جگہ تو ناپاک ہے، لیکن ہاتھ یا جہاں پر نجاست نہیں لگی ہوئی وہ مانوی طور پر تو ناپاک ہے کہ آپ قرآن کو مس نہیں کر سکتے، آپ طواف نہیں کر سکتے، مانوی طور پر تو حکمی طور پر تو ناپاک ہے، لیکن وہ مادی طور پر ناپاک نہیں ہے۔ جب ایک صحابی سرکار کا وہ کجاوا کسا کرتے تھے، فرماتے ہیں ایک دن مجھے رات کو غسل کی حاجت ہوگی، میں غسل کرنے سے کہا بڑی سردی تھی، تو میں نے ایک دوسرے صاحب سے کہا کہ سرکار کا کجاوا کس دیں، آج میں ذرا مجبور ہوں، میں کس نہیں سکتا، تو اس نے کس دیا۔ تو سرکار سے ملاقات ہوگی تو آپ ہاتھ ملا رہے تھے اور میں پیچھے پیچھے ہو رہا تھا، تو پھر میں نے عرض کیا کہ حضور یہ صورت ہے، آپ نے فرمایا بندے کا ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوتا نا، ہاتھ میں تو جنابت نہیں ہوتی، مراد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جنبی ہے تو اس کے پاؤں اس طرح ناپاک نہیں ہیں، بشرطے کہ جنابت نہ لگی ہو، کوئی اوپر نجاست نہ لگی ہو پاؤں پر، تو اس کے پاؤں اس طرح جنبی نہیں ہے کہ وہ گزر کے مسجد سے نہ جا سکے، مسجد کے احترام میں وہ مسجد میں آئے گا نہیں، لیکن اگر اسے گزرنا پڑ جائے گا تو اس سے اس پر کوئی قباحت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس طرح اس کے پاؤں ناپاک نہیں تھے۔ ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی غسل کیے بغیر تم مسجد میں نہیں آ سکتے، یا غسل کیے بغیر تم نماز ادا نہیں کر سکتے جب تک تم غسل نہ کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، بیمار ہو، ایک بندہ بیمار ہے، اگر وہ پانی کا استعمال کرتا ہے اس کی بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، یا کسی اور وجہ سے وہ پانی پر قادر نہیں ہے، مثلا پانی ہی اتنا کم ہے کہ وہ اگر اس سے غسل کرتا ہے تو مثلا سفر میں ہے، پانی اتنا کم ہے کہ اگر غسل کرتا ہے تو پھر وہ روٹی پکانے کے لیے پانی نہیں بچتا، یا پانی بہت دور ہے کہ بندہ وہاں جا نہیں سکتا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا تم مسافر ہو، او جاء احد منکم من الغائط،
یعنی مسافر ہو، تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تم پانی پر قادر نہیں ہو یا پانی کم ہے، تم غسل نہیں کر سکتے۔ او جاء احد منکم من الغائط، یا آیا ہو تم میں سے کوئی غائط پاخانہ کر کے، کوئی بندہ جو ہے وہ قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو۔ او لامستم النساء، یا تم نے مس کیا ہو عورتوں کو۔ تو یہ ایک بات کا اسلوب ہے۔ مس کرنے سے مراد اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک مطلق مس کرنا ہے کہ اگر ایک بندے نے اس کا ہاتھ عورت کو لگ گیا تو اس پر غسل واجب ہوگا، لیکن امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لامستم النساء سے مراد ہے، ملامست سے مراد ہے مباشرت کرنا۔ اس پر دلیل ہے ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، تم نے اگر طلاق دے دی انہیں مس کرنے سے پہلے تو پھر یہ حکم ہوگا۔ مس کرنے سے مراد کیا ہے؟ مباشرت، یعنی تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، یہ صورتیں ہو گئیں۔ پھر کیا ہوا؟ فلم تجدوا ماء، پھر تمہیں پانی نہیں ملا۔ فتیمموا، تو پس تم تیمم کر لیا کرو۔ تیمم کا لفظی معنی ہے قصد کرنا یا ارادہ کرنا، تو تم تیمم کر لیا کرو صعیداً طیبہ، پاک مٹی سے، یعنی مٹی جو ہے وہ گندی نہ ہو۔ جانور نے پیشاب کیا ہے کسی مٹی پہ، اس سے آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ اور احناف کے نزدیک تیمم جو ہے وہ من جنس الارض سے ہو سکتا ہے، ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس میں سے ہے، اور مٹی کی جنس میں سے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو روٹین میں آگ نہیں لگتی۔ ویسے تو پتھروں کو بھی آگ لگ جاتی ہے، لوہے کو بھی آگ لگ جاتی ہے آج کل، لیکن روٹین میں اسے آگ نہیں لگتی تو وہ من جنس الارض ہے۔ تو احناف کے نزدیک تیمم جو ہے وہ ریت، مٹی، چونا وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں سے جائز ہے۔ فتیمموا صعیداً طیبا، تیمم کر لیا کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ کیسے؟ فامسحوا بوجوہکم، پس مسح کر لیا کرو اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کا۔ یعنی تیمم دو ضربیں ہوتی ہیں، ایک ضرب چہرے پر اور دوسری اپنے ہاتھوں پر، یہاں تک دھوئے جاتے ہیں ہاتھ، بندے کا تیمم جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے نے وضو کیا ہے یا غسل کیا ہے، تیمم جو ہے، تیمم جس طرح وضو کا نائب ہے اس طرح غسل کا بھی نائب ہے۔ یعنی ایک صحابی پر دیکھیں اس وقت ابھی احکامات نافذ ہو رہے تھے نا، تو رات کو وہ ان پر غسل واجب ہو گیا، تو سردی بڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا اپنے امیر لشکر سے، بھئی یہ صورتحال ہے، انہوں نے کہا غسل کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو انہوں نے غسل کر لیا، تو ان کا وہ ڈیتھ واقع ہو گئی، اتنی سردی تھی۔ تو سرکار نے اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ تیمم جو ہے جس طرح یہ وضو کا بدل ہے، اسی طرح یہ غسل کا بھی بدل ہے۔ اب بندے نے غسل کیا تو وہ ایک پاکی محسوس کرتا ہے، تو بھئی مٹی وہ ہاتھ ڈال کے وہ ایک ضرب چہرے پر اور ایک ہاتھوں پر، اس تو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پاکیزگی کا شعور دلانا مقصود ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، اور اس صورت میں بھی تم پاک ہو گئے ہو اور تم تیمم کر سکتے ہو اور تم نماز پڑھ سکتے ہو یا کوئی بھی عبادت کر سکتے ہو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اللہ بڑی بخشش فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس میں تمہارے لیے بہت زیادہ مشقت ہو، جس کو تم ادا نہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بندوں کی غلطیوں کے باوجود بندوں کو معاف فرماتا ہے، اور بندوں کی خطاؤں کے باوجود بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایسے آسان راستے بندے کے لیے بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل۔ یہ جو احکام تھے معاشرتی اصلاح کے ضمن میں،
یہ یہاں تک احکام بیان کیے گئے، معاشرتی اصلاح مختلف صورتوں سے۔ اب اس کا جو ریئیکشن آنا تھا، یعنی ایک بندہ ہے وہ بڑا مذہبی لبادے میں ہے، اور وہ اس کو کہہ دیا جائے بھئی شراب تو حرام کر دی گئی، تو اس کی تو ایک انا جاگتی ہے نا۔ یا بندوں نے جو بھی عورتوں کے بارے میں قوانین بنا رکھے تھے، یا مرد و زن کے بارے میں جو قوانین بنا رکھے تھے، جب ان کو ختم کیا گیا تو ایک ریئیکشن کا امکان تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس ریئیکشن کو، متوقع ریئیکشن کو بیان فرمایا کہ کیا ہوگا، یہود کیا کریں گے، مشرکین کیا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب۔ الم ترى حمزہ استفہام کا ہے، کیا لم ترى نہیں دیکھا آپ نے، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتوا جو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتاب کتاب میں سے۔ کتاب یہاں اس میں جنس کے معنی میں ہے، یعنی آسمانی کتاب، مطلق کوئی ایک مخصوص چیز نہیں، مطلق کتاب، اس میں جنس، جیسے انسان اس میں جنس ہے، سب انسان اس میں شامل ہیں۔ تو ارشاد فرمایا انہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، کل کتاب نہیں۔ کل کتاب قرآن مجید ہے، اور پہلی آسمانی کتابیں اور قرآن کی نسبت جز اور کل کی نسبت ہے۔ کہ تو آپ نے نہیں دیکھا کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، یعنی انہوں نے اسی تورات کو اپنے مادی مفادات اور جلب زر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا ہے، جنت کے پروانے بیچتے ہیں، اور اسی کتاب سے ہدایت لینے کی بجائے گمراہی کا سامان کرتے ہیں، وہ گمراہی کو خریدتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور وہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم بھی راستہ بھٹک جاؤ، وہ تمہیں بھی بھٹکانا چاہتے ہیں، تمہیں بھی قرآن کی ان تعلیمات سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن جو ہیں وہ اپنی چالوں میں بڑے شاطر ہیں، تو آپ کے رب کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ آپ کا رب ہر قدم پہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، وَكَفَى اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ تعالیٰ، ولیًّا کارساز کے طور پر، اللہ تمہارا کارساز کافی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو پھر میرا رب کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑتا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ کے در پہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے نصرت کرنے والا، یعنی تم پر جب بھی کوئی مشکل پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اس لیے آپ ان کی سازشوں کی کوئی پرواہ نہ کریں۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو لوگ ہدایت کو گمراہی بنا لیتے ہیں، یا جنہوں نے کتاب ہدایت کو اپنے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، آج کل نہیں آپ دیکھتے کہ کتنے جو جاہل قسم کے اور فراڈی قسم کے لوگ تصوف کے نام پہ کیا کیا فراڈ کرتے ہیں، وہ بھی تو آیات کو ہی اپنا گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں نا۔ تو یہی بات اس وقت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کا طریقہ کیا، من الذین ہادوا، کہ وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، یحرفون الکلم، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں کلمات کو، عن مواضعہ، ان کے مقامات سے۔ مواضع موضع کی جمع ہے، موضع اس کی جمع مواضع،
وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو ان کے مقامات سے۔ یہاں پر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر من الذین ہادو کے بعد ایک لفظ محذوف ہے، انڈرسٹوڈ ہے، من یحرفون الکلمہ، یعنی سارے یہودی یہ کام نہیں کرتے تھے، ان میں عبداللہ بن سلام جیسے سچے لوگ بھی تھے، ان میں اور لوگ بھی تھے جو دین کے معاملے میں سنجیدہ تھے، اور جو دین کے معاملے میں سنجیدہ تھے وہ قرآن کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کی طرف دوڑ کے آتا ہے۔ تو یہاں پر من کا لفظ محذوف ہے، من یحرفون الکلمہ، جو کلمات کو بدل دیتے ہیں ان کے مقامات سے۔ مقامات سے مثلا کہ زید اچھا ہے بکر برا ہے تو اچھے کو بکر کے ساتھ کر دیا، اس کو اس کے ساتھ کر دیا، تاکہ مفہوم ہی بدل جائے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنیں، غیر مسمع، تم سنائے نہ جاؤ، میں عرض کرتا ہوں اس کا مطلب، وَرَائِنَا، اور وہ کہتے ہیں رائنا، ہماری رعایت کیجئے، لیم، بل دیتے ہوئے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں کو، یعنی رائنا کے لفظ کو اپنی زبان کو بل دے کے ادا کرتے ہیں، رعینا جب اس کا معنی بدل گیا، بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرتے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں یہ یہود کی، دیکھیں جو یہود تھے پہلے تو وہ بیٹھے تھے، یثرب میں آ کر بیٹھ گئے تھے اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے منتظر تھے۔ جب سرکار تشریف لائے تو انہوں نے مخالفت کی، پھر انہیں پتہ چلا کہ دین کو روکنے والا کوئی نہیں، یہ پھیل جائے گا۔ اب انہوں نے کیا کیا، منافقت کا راستہ اختیار کر لیا۔ اب وہ سرکار کی بارگاہ میں آتے تو بات اس طرح کرتے، یعنی اس کا ظاہر کچھ ہوتا اور باطن کچھ ہوتا۔ مثلا اس کی کچھ مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے، یقولون سمعنا وعصینا، یعنی اونچی آواز سے کہتے ہم نے سن لیا، اور دل میں کہتے ہم نے نافرمانی کی۔ یا اس کا مطلب یہ ہے وہ کہتے سمعنا، ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ہم آپ کی بات ہی مانیں گے۔ وعصینا سے مراد ہے آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، لیکن مراد یہ ہوتی کہ ہم آپ کی نافرمانی کریں گے، یعنی عصینا کے لفظ سے جو ظاہر کرتے وہ ان کی مراد نہ ہوتی۔ واسمع غیر مسمع، وہ کہتے ہیں سنیے ہماری بات اور آپ سنائے نہ جائیں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، سنائے نہ جائیں کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو یہ کہتے کہ آپ کی بات سنی جائے، اور غیر مسمع آپ کی بات سنائی نہ، مطلب کیا ہوتا، ظاہر یہ کرتے کہ آپ کی بات سنی جائے اور آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہ سنی جائے، غیر مسمع، آپ کی بات سنی جائے، کسی اور کی بات نہ سنی جائے آپ کے مقابلے میں، لیکن نیت کیا ہوتی، اونچی آواز سے کہتے ہیں واسمع غیر مسمع، یعنی آپ کی بات سنی جائے، پھر کہتے آپ کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، یعنی لفظوں کے ہیر پھیر میں اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں کہ جن کا رب جن کی ہر لمحے پر ہر قدم پر رہنمائی فرماتا ہے، واسمع غیر مسمع۔ اور پھر وہ کیا، ورائنا، یہ وہی بات ہے، وہ رائنا کہہ دیتے، رائنا کو کہتے، رائنا کا لفظی معنی کیا ہے، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، جیسے پہلے پارے میں گزرا، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، آپ دوبارہ ارشاد فرمائیں۔ تو لیکن زبان مروڑ کے کہتے رائنا، جو ایک برا لفظ بن جاتا، تو اللہ پاک فرماتا ہے وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، کہ یہ جو باتیں وہ کرتے ہیں نا، یہ دین پر طعن کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اگر ایسا ہوتا، قالو، وہ کہتے سمعنا، اے کملی والے ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے آپ کی اطاعت کر لی،
وَاسْمَعْ آپ ہمیں سنائیے، وَانْظُرْنَا آپ ہم پہ نظر محبت فرمائیے۔ دیکھیں نا وہ جو وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ رائنا کا جو لفظ تھا یہ ذو معنی تھا، اس کے دو معنی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذو معنی لفظ کو چھوڑ دو تاکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کا شائبہ تک باقی نہ رہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جن عبارتوں پر تنازع صدیوں سے آ رہا ہے آخر وہ ذو معنی ہیں تو وجہ تنازع بنی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ذو معنی لفظ کے استعمال سے ہی منع کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر وہ یہ کہتے وَانْظُرْنَا اے اللہ کے محبوب ہم پہ نظر محبت فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ دیکھیں نا بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے اپنے خیال میں تو اپنی بہتری کر رہا ہوتا ہے نا، اپنے خیال میں تو اپنا بھلائی کر رہا ہوتا ہے نا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی بہتری اللہ سے بغاوت میں نہیں رکھی، اللہ کے ساتھ وفاداری میں رکھی ہے۔ وہ یہ سارا طریقہ اختیار کرتے تھے، ان کا خیال یہ تھا اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو پھر ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ یہود کے جو علماء تھے ان کے پاس تو اتنے پیسے تھے کہ وہ سونے چاندی کے گھڑے بھر کے اپنے سینوں میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی نے وہ جو بیان کیا تھا کہ وہ کیسے کیسے علماء سے وہ ملے تھے، اتنے پیسے تھے، وہ اتنا وہ فراڈ کرتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، انہیں یہ نہیں پتا تھا اب اللہ نے ساری عزتیں مصطفیٰ کریم سے وفاداری میں رکھ دی ہیں۔ اب جو رسول کریم علیہ السلام سے وفاداری کرے گا اللہ اسے آخرت کی عزتوں سے پہلے دنیا کی عزتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب نے نہیں دیکھا کہ جو بکریاں چرانے والے تھے وہ گورنر بن گئے تھے، وہ وقت کے خلیفہ بن گئے تھے، تو یہ ان کا غلط خیال تھا۔ وہ جو سمجھتے تھے، اللہ پاک فرماتا ہے اگر میرے نبی کے ساتھ وفادار ہو جاتے لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ سکندر رومی تو مٹ گیا، آج کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، کافر بھی نہیں کہتے میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، لیکن سرکار کے کسی بھی غلام کی نسل میں سے ہونا بندے کی عزتوں کو دوبالا کر دیتا ہے۔ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ کبھی بھی پوری جماعت پہ ایک حکم نہیں لگاتا، پوری جماعت پہ ایک حکم نہیں لگاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ نہیں ایمان لاتے مگر بہت کم، یا نہیں ایمان لائیں گے مگر بہت کم، یعنی یہودی تو ایک خاندان ہے نا، رہ گیا جی؟ ہاں آج مجھے نیند بہت آئی ہوئی ہے۔ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ وَأَقْوَمْ اور ان کے لیے زیادہ حق پر قائم رہنے کا راستہ ہوتا، ان کے لیے زیادہ سیدھا راستہ ہوتا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ لیکن اللہ نے ان پر لعنت فرما دی ان کے کفر کی وجہ سے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، جنت ہماری منتظر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ ایمان کو دیکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ خاندان ہو تو نور علی نور ہے، اگر خاندان ہو ایمان نہ ہو تو کوئی اہمیت اس کی نہیں رہتی۔ تو فرمایا تم چہتے نہیں ہو، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ تم پہ لعنت کر دی ہے اللہ نے، کیوں؟ بے کفرہم تمہارے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم، یعنی ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے۔ ایک اس کا یہ مطلب ہے
یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمانیات میں سے بہت کم چیزوں کو مانتے ہیں، یعنی آخرت کو تو وہ مانتے تھے نا، یہ الگ بات ہے انہوں نے آخرت کا عقیدہ مسخ کر دیا تھا، وہ رسالت کو مانتے تھے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے رسالت کے عقیدے کو مسخ کر دیا تھا، کچھ تو مانتے تھے نا۔ تو یہاں پر اس چیز کو بیان کیا کہ تم نے پورے دین کو نہیں مانا، تم دین کا بہت بڑا حصہ چھوڑ کے چھوٹی سی چیزوں کو مانتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنت ہماری منتظر ہے اور ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، کون؟ یہود و نصارہ، اس بات پہ غور فرمانا، اے وہ لوگوں جو کتاب دیے گئے، آمنو ایمان لے آؤ، یعنی ایمان لے آؤ قرآن پر، اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نجات کے لیے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے، ایمان بالرسالت شرط نہیں ہے، یہ آیہ کریمہ نص قطعی ہے ان کے خلاف کہ یہود سے کہا گیا ایمان لاؤ، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہاری کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، ایمان لاؤ، کس پر؟ بما نزلنا، اس پر جو ہم نے اتاری ہے، مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ تورات کہتی ہے حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں اور قرآن کہے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں، یہ تو مصدق ہے۔ تورات کہتی تھی آخری نبی آئے گا، حضرت موسیٰ کہتے تھے آخری نبی آئے گا جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا، اور رسول کریم علیہ السلام تشریف لائے تو تورات و انجیل کی بشارتیں سچ ثابت ہو گئیں۔ یہ تو مصدق ہے تمہارا، تمہاری تصدیق کرتا ہے تمہاری کتابوں کی، مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ ہم محو کر دیں تمہارے چہروں کو، یعنی محو کرنے سے مراد یہ ہے، ایک تو ہے نا آنکھ بندے کی ہے، آنکھ کیا بینائی ختم ہو جائے یا آنکھ بند ہو جائے، ایک یہ ہے کہ گوشت اس طرح سپاٹ کر دیا جائے کہ آنکھ ہونے کا نام و نشان نہ رہے، اس کو کہا گیا نطمس وجوہا، اور اصولی طور پہ یہ آخرت کی سزا ہے۔ اے ایمان، کیونکہ جرم اور سزا میں ایک اشتراک ہوتا ہے، سود خور کو یہ دکھایا گیا سرکار کے مکاشفات میں کہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، کیونکہ وہ غریبوں کا خون چوسا کرتا تھا۔ فجر کی نماز کے وقت سونے والوں کو دکھایا گیا، ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے سر بھاری ہو جاتے تھے بستر پر، ایک مطابقت ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ چہرے بگاڑ کے سرکار کا مذاق اڑاتے تھے، چہرے بگاڑ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے چہروں سے آنکھوں، ناک اور کان کا نشان بھی مٹا دیں گے، اور تمہارا چہرہ ایک گھٹنے کی طرح رہ جائے گا جس میں کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ لوگوں، ہماری اس گرفت سے پہلے بچو اور اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اور پھر ہم اسے پھیر دیں، ردہ یردو پھیر دینا، ہم پھیر دیں اسے، یعنی تمہارے چہروں کو، علی ادبارہا، تمہاری پشتوں کے بل، تمہارے منہ پھیر کے پیچھے کی طرف کر دیں، بچو اس عذاب سے۔ او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ ہم نے لعنت کی تھی ہفتے والوں پر، اصحاب سبت پر، یعنی جب انہوں نے وہ بہانہ کیا تھا نا ہفتے کے دن شکار کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا تھا، اور پھر 3 دن کے اندر وہ سارے کے سارے مر گئے تھے، پہلے پارے میں اس کا ذکر گزرا۔ فَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ان کو کس طریقے سے یہ سزا دی جائے گی،
اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا حکم ہو کے رہتا ہے۔ یہ یہود کے بعد پھر مشرکین کی طرف توجہ فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ان یشرک بہ، کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دیتا ہے ما، جو کچھ دون ذالک، اس کے علاوہ ہو، کس کو؟ لمن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کیا ہے؟ کسی کو الہ مان کر اس کی کسی بھی طریقے سے تعظیم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اس کی عبادت کی جائے، اس کو سجدہ کیا جائے، کسی بھی طریقے سے کسی کو الہ مان کے اس کی تعظیم کرنا شرک کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن وہ فرماتا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کی دنیا میں دوئی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو سنایا ہو کہ ایک صاحب کا ایک بزرگ فرمانے لگے کہ شرک کیوں برا ہے؟ کہتے ہیں اس کی سمجھ مجھے ایک عورت کی بات سے آئی تھی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے میں اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا تھا، ایک عورت آ گئی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، کہنے لگی حضرت میرا خامند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے کہا بھئی اللہ نے اجازت دی ہے، میں روک تو نہیں سکتا۔ کہنے لگی حضرت بات یہ ہے کہ اجازت ہونا اور بات ہے، اب شریعت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں۔ اگر میں اپنے چہرے سے نقاب ہٹاؤں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ مجھے اللہ نے کتنا حسن و جمال دیا ہے۔ کہنے لگی بات جائز یا ناجائز کی نہیں ہے، مجھے اللہ نے اتنا حسن دیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے خامد کا دوسری کی طرف دیکھنا یہ میرے حسن کی توہین ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ شرک اس لیے اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ بندہ تو میرا ہو اور سجدے کسی اور کو کرتا رہے، بندہ تو میرا ہو اور جھکتا کسی اور کے آگے رہے، اللہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ یہ محبت کی دنیا کا معاملہ ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا فقد افترا، تحقیق اس نے بہتان باندھ دیا، افترا باندھ دیا، اسمن عظیمہ، بہت بڑے گناہ کا۔ اب دیکھیں نا کہ اللہ کا شریک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جو کچھ بھی پتہ چلے گا کسی رسول کی وساطت سے ہی چلے گا نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو جو کچھ بھی پتہ چلے گا کسی رسول کی وساطت سے چلے گا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے تو سب رسول آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ شرک کا خاتمہ کر دیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیں۔ تو جو بھی کہے گا وہ کہ یہ اللہ کا شریک ہے، اللہ نے اس کو یہ اختیار دیا، دراصل وہ اللہ پر بہتان باندھے گا، افترا باندھے گا اور بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، واصف نے کہا تھا اپنے منہ سے اپنی عظمت کو بیان کرنا عظیم ہونے کی نفی ہے۔ اپنے منہ سے اپنی عظمت کو بیان کرنا اس چیز کی علامت ہے کہ یہ بندہ عظیم نہیں ہے۔ عظیم وہ نہیں ہوتا بندہ خود کہے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، عظیم وہ ہوتا ہے کہ دوسرے کہیں کہ اللہ نے اس کو یہ عظمت عطا فرمائی۔ یہ یہود و نصارہ کا روگ تھا، یہی مشرکین کا بھی روگ تھا کہ وہ اپنے آپ کی بڑی بڑائیاں بیان کرتے تھے۔ یہود و نصارہ تو نحن ابناء اللہ و احبہ کے نعرے لگاتے تھے، اور مشرکین مکہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم نے حاجیوں کی خدمت بڑی کی ہے، ہم نے غریبوں کو کھانے بڑے کھلائے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم، جو اپنے آپ کو ہی اپنا تزکیہ بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، تزکیہ اس کو نہیں ملتا، پاک وہ نہیں ہوتا
جو اپنے پاک ہونے کے دعوے کرتا رہے، پاک وہ ہوتا ہے جسے اللہ پاک کر دیتا ہے، جسے اللہ تزکیہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور قیامت کے دن ان پر ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ جب وہ آئیں گے نا میری بارگاہ میں یہ دعوے کرنے والے، دوزخ میں جلیں گے، لیکن اللہ ان پہ زیادتی نہیں کرے گا، ان کے گناہوں کے بدلے میں انہیں یہ سزا دی جائے گی۔ انظر، آپ دیکھیے، کیف یفترون علی اللہ الکذب، وہ کس طریقے سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ ان دیکھیں نا، ایک عام بندے کو پتہ چلے یار میں نے وہ بات کہی نہیں جو بندہ میری طرف منسوب کرتا ہے، تو بندے کو کتنا برا لگے گا۔ تو یہ جو اپنے پاس سے باتیں گڑھ کے اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، یہ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور یہ ان کے بہت بڑے گناہگار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے۔ وَكَفَى، اور کافی ہے بھئی یہ چیز، اسم مبینہ، واضح گناہ ہونے کے لحاظ سے۔ مراد یہ ہے کہ بندہ اپنی پاکی خود بیان نہ کرے، جسے اللہ عظمت دے دیتا ہے اسے اللہ عاجزی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ یہ ادھر ہمارے رفیق صاحب ہیں جی، اس مسجد کے عملے میں سے ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو، تو آپ احباب ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اصالِ ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایک افضل صاحب ہیں ہمارے اس درس کے ساتھی ہیں، وہ بیمار ہیں، ان کے صحت کے لیے دعا کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ ہمیں یقین کی دولت نصیب فرما، ہمیں اخلاص کی نیکیوں کے دکھ دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عاجلہ نصیب فرما۔